بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کارگزاری اور کارکردگی کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سربراہی کے عہدے پر براجمان شخص لمبی مدت تک کام کرتا رہے۔ کام کے لیے یہ ہم آہنگی بہت ضروری ہوتی ہے۔ یہ میرے لیے نئی اطلاع ہے کہ تمہارا یہاں سے تبادلہ ہونے والا ہے۔ ایسی صورت میں میرا واسطہ کوبرا سے ہی رہے گا۔ یہ بتاؤ کہ ڈینی کی کیا خبریں ہیں، وہ کہاں ہے؟ کوبرا کا ذکر آتے ہی اس نے بات اڑا کر ایک نیا سوال کر ڈالا۔ میں لمحہ بھر کے لیے تذبذب میں پڑ گیا کہ اسے سیتا کے بارے میں حقیقت بتاؤں یا نہ بتاؤں۔ میرے ذہن میں یہ گتھی فوراً ہی سلجھ گئی۔ میں نے سیتا کے بارے میں دل کھول کر شبراج کے کان بھرے تھے اور اسے یہ تاثر دیا تھا کہ سیتا مجھ پر مر مٹی تھی اور میرے ہی پاس تھی۔ شبراج اپنے سفید فام آقاؤں کا نمک خوار تھا۔ اس نے وہ رپورٹ منو ان نیک تک پہنچا دی ہوگی۔ میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں اپنی اسی کہانی پر قائم رہتا۔ اس نے کرائے کے آدمیوں کی مدد سے دونوں کو ہوٹل سے اٹھا لیا تھا۔ میں نے کسی طویل سکوت کے بغیر کہا، اس کے بعد سے اس کی کوئی خبر نہیں۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ ایس ٹی ایف والے پیرامیڈیکل سٹاف کے روپ میں ہوٹل پہنچے تھے اور گوپال کو نکال لے گئے۔ یہ خبر ڈینی کے کسی خیر خواہ نے پھیلائی ہے تاکہ ایس ٹی ایف سے اس کے عملی اختلاف کا راز افشا نہ ہو۔ ہمارے ایک آدمی نے بھی اس کا ساتھ نہیں دیا تھا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ کرائے کے گنڈے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ایسی دیدہ دلیری سے واردات نہیں کر سکتے۔ ڈینی کا تعلق یہاں کے سفید پوش طبقے سے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے آج کل کے پڑھے لکھے اور مہمجو لڑکوں کو خرید لیا ہو۔ ایسے لڑکے آمدنی اور سنسنی کے لیے بہت کچھ کر گزرنے کے لیے تیار رہتے ہیں اور کچھ نہیں ملتا تو شغل کے لیے کسی سے کار یا موٹر سائیکل چھین کر تفریح کرتے ہیں اور سارا پٹرول پھونک دینے کے بعد مسروقہ سواری کو کہیں بھی لاوارث حالت میں چھوڑ دیتے ہیں۔ بڑھتی ہوئی بے روزگاری کے نتیجے میں ایسے مجرموں کا ایک قابل لحاظ طبقہ پیدا ہو چکا ہے۔ اچھی طرح سوچ لو، ہو سکتا ہے کہ اول خان نے افرادی قوت مہیا کی ہو۔ ہمارا سٹاف بہت مختصر ہے، کوئی کام اتنی رازداری کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔ چلو اسے بھی دیکھ لیا جائے گا۔ یہ ایس ٹی ایف کی اندرونی سرگرمیوں کے بارے میں پہلی خبر ہے جو تم نے فراہم کی ہے۔ ابھی میں نے کوئی مخبری نہیں کی، میں نے بکھلانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، ابھی تک ہمارے درمیان کسی سمجھوتے کا وجود نہیں ہے۔ اب کیا دیر ہے، میں نے ساری بات تمہیں بتا دی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جلد ہی تم کو کوبرا سے نجات مل جائے۔ وہ اپنی بعض ناگزیر ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ ایک اہم خبر تھی۔ پچھلے روز تک کوبرا پوری طرح سرگرم اور فعال تھا، لیکن میری طرف سے شناخت کی دھمکی ملتے ہی اس کے چھکے چھوٹ گئے تھے۔ اس کو معاشرے میں جو مقام حاصل تھا، اسے برقرار رکھنے کے لیے وہ کوبرا کا عہدہ تو کیا، ہر چیز قربان کر سکتا تھا۔ اپنی ناک کی بناوٹ پہچان لیے جانے کے بعد شاید اس نے نک کو اپنے سنگین مسئلے سے آگاہ کر دیا تھا اور وہ بات نک کی زبان پر آ گئی تھی۔ یہ محض اتفاق نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک طرف نک اپنے تبادلے کی خبر سنا رہا تھا اور دوسری طرف کوبرا کی مشکل سے آگاہ کر رہا تھا۔ بظاہر وہ دونوں میری وجہ سے عطاب میں آتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ میں نے عملی طور پر اس خبر پر کسی خوشی کا اظہار کیے بغیر پوچھا، کوبرا کو ایسی کیا مجبوری پیش آ گئی؟ یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، اسے دیکھ لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ 2-4 روز میں ہی کوئی اور کوبرا کی جگہ لے لے۔ شاید اس وقت تم ذہنی خلفشار کا شکار ہو۔ میں نے بہت نرمی اور رسانیت سے کہا، کوبرا سے مجھے کوئی ذاتی پرکاش نہیں ہے۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ مجھے اصولی اختلاف ہے۔ میں کسی نامعلوم شخص کو جواب دہ ہونے کے لیے نہ پہلے تیار تھا نہ اب آمادہ ہوں۔ کوبرا کی جگہ تم بھی جس کسی عزت دار پاکستان کو نامزد کرو گے وہ بھی پردے میں رہے گا۔ اپنے سماجی رتبے کی وجہ سے اپنی شخصیت کو بے نقاب نہیں کرے گا۔ میرے لیے کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اپنے روبرو آنے والے کی سربراہی خوشی سے قبول کر لوں گا۔ تم بہت ضدی آدمی ہو۔ تمہارے ریکارڈ کے سوئی اسی ایک نقطے پر پھنسی ہوئی ہے۔ میں نے پہلی بار ہی اپنا اعتراض واضح کر دیا تھا۔ تم بلا وجہ مجھے چکر دینے کی کوشش کر رہے ہو۔ سب سے بڑی مشکل یہ ہے
ہے کہ تم اشاروں کنایوں کی بات بالکل نہیں سمجھتے۔ میں مصلحت پسند اور فریبی مزاج کا مالک نہیں ہوں۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، سیدھی سچی بات کرتا ہوں اور وہی سب سننے کی امید رکھتا ہوں۔ گفتگو کی ابتدا میں نے کہا تھا کہ تم کو جلد از جلد اپنا نام ڈینی کے حمایتیوں کی فہرست سے نکال لینا چاہیے۔ یہ تمہارے لیے سنہرا موقع ہے۔ تم بہت تیزی کے ساتھ ممتاز مقام حاصل کر سکتے ہو۔ شاید تم نے اس بات پر دھیان نہیں دیا۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں ڈینی کا حامی نہیں ہوں۔ اس سے میرے سنگین اختلافات ہیں۔ میں نے اس کی پیشکش کو اس بار بھی دانستہ نظر انداز کر دیا۔ یہ بات تم ہم سے مل کر ہماری صفوں میں شامل ہو کر ثابت کر سکتے ہو۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ محض لالچ نہیں ہے۔ تم اس وقت فیصلہ کر لو تو کوبرا کے متوقع جانشین کے طور پر دوسروں کے ساتھ تمہارا نام بھی زیر غور آ سکتا ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ ایس ٹی ایف میں رہتے ہوئے میں ایسی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کروں گا۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ کوبرا کو ہوش ربا مراعات ملتی ہیں۔ ان کی تفصیل سنو گے تو تمہیں ایس ٹی ایف کی نوکری حقیر نظر آنے لگے گی۔ میں کسی نقاب پوش کو جواب دہ ہونے کو تیار نہیں ہوں، تو خود کیسے نقاب لگا سکتا ہوں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ میں نے سختی سے کہا، کوئی باعزت طریقہ کار سامنے ہو تو میں پس پردہ رہ کر تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے یہ اطمینان ہوگا کہ میں جب چاہوں گا اس بندوبست سے الگ ہو سکوں گا۔ میں واضح طور پر محسوس کر رہا تھا کہ پچھلے دن کے مقابلے میں اس وقت نک کے لب و لہجے میں ذرا بھی دم خم نہیں رہا تھا۔ وہ میری اکھڑی باتوں پر مشتعل ہو رہا تھا، نہ دھمکیاں دے رہا تھا، میری ہر بات کو تحمل سے سن کر برداشت کر رہا تھا اور اس کا کوئی معقول جواب دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاید بلیک کیٹس کی پر اسرار رپوشی اور پھر کوبرا کی ناک کی بناوٹ کی شناخت نے ان لوگوں کے لیے سنگین مسائل پیدا کر دیے تھے۔ میں اب سمجھا کہ تم کسی نامعلوم شخص کو جواب دہی سے کیوں گریز کر رہے ہو۔ بات میں نے ہی کہی تھی، لیکن اس کی طرف سے حیرت کے اظہار پر میں انجان بن گیا۔ یہ اچانک تم کیا سمجھ گئے؟ تم مجھ سے لمبے معاہدے سے بھاگ رہے ہو تاکہ جب چاہو اپنے ہاتھ جاڑ کر ہم سے الگ ہو سکو۔ بلا سبب کوئی بھی اپنے مفادات کو نہیں ٹھکراتا۔ یہ اسی وقت ہوگا جب کوئی بڑا اختلاف پیدا ہوگا۔ ڈینی سے کل سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی؟ اس نے اس مرتبہ ذرا واضح انداز میں سوال کیا۔ نہیں، میں نے پورے اعتماد سے جواب دیا۔ وہ آیا نہ شہر میں اس کے ٹھکانے کا پتہ چلا؟ اسٹیشن 4 کے علاوہ شہر میں اس کے اور کتنے ٹھکانے ہیں؟ نک نے پوچھا۔ وہ رہتا کہاں ہے؟ میں تم کو جواب دہ نہیں ہوں۔ اس کے جو ٹھکانے میرے علم میں ہیں وہ وہاں نہیں ہے۔ میں نے ٹکا سا جواب دے کر اپنی جان چھڑا لی۔ کرنل، مجھے نظر آ رہا ہے کہ تمہارے ستارے گردش میں آنے والے ہیں۔ اس بار نک اپنے غصے کے اظہار پر قابو نہ رکھ سکا۔ تم نے تو کل ہی مجھے نوید سنا دی تھی کہ بلیک کیٹس ڈینی کے ساتھ مجھے اور اول خان کو بھی اڑا دیں گے۔ آج وہ ایک کہانی بن چکے ہیں۔ اب تم کسے میدان میں اتارنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھنا کہ میں نے تم سے مفاہمت کی ہر کوشش کر کے دیکھ لی ہے، لیکن تم راہ راست پر آنے پر آمادہ نہیں ہو۔ اب میرے لیے تم بھی ڈینی کی طرح ہو۔ کوئی نہ کوئی تم کو جلد ہی تگنی کا ناچ نچائے گا اور پھر جہنم واصل کر دے گا۔ اپنی مسلسل ناکامی پر وہ جو انجلا گیا تھا، تم خود یہ کوشش کیوں نہیں کر لیتے؟ کیا تمہارے تبادلے کا حکم نامہ آ چکا ہے؟ اس بار میں نے زہریلے لہجے میں کہا۔ کرنل، اپنی حدود میں رہو، میں خود بھی تمہاری کھوپڑی توڑ سکتا ہوں۔ وہ گرایا۔ میں حیران ہوں کہ ایسی جارحانہ گفتگو کے بعد تم کسی غیر رسمی اجلاس میں کیسے میرا سامنا کر سکو گے؟ میں نے اسے چڑھانے کے لیے کہا۔ اب بات بہت آگے بڑھ چکی ہے، کسی غیر رسمی اجلاس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے کوئی فیصلہ کن معجزہ رونما ہو جائے گا۔ طاقتور اپنے زور بازو پر انحصار کرتے ہیں، جو بے دست و پا ہوتے ہیں وہی بستر پر لیٹ کر معجزوں کے رونما ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ اب ڈینی سے پہلے تمہاری کھال میں بھوسا بروانا پڑے گا۔ میں جلد ہی تمہیں اس بد کلامی کی سزا دوں گا۔ نک نے چٹک کر فون بند کر دیا۔ میں اپنے دل میں اس کی نادانی پر ہنس کر رہ گیا۔ وہ ڈینی کو ٹیڑھی کھیر اور کرنل داور کو حلوہ سمجھ رہا تھا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ کرنل داور اس
کے لیے ڈینی سے زیادہ مشکل ثابت ہوگا۔ ان باتوں سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ان کے قدم اکھڑ رہے ہیں۔ نیک سہارے کی تلاش میں ہاتھ پیر مار رہا تھا۔ اول خان نے سب کچھ سن لینے کے بعد اپنی رائے دی۔ کل تک وہ کوئی اور زبان بول رہا تھا، آج حواس باختہ تھا۔ ان لوگوں پر اچانک کیا مصیبت نازل ہو گئی؟ اچانک کچھ بھی نہیں ہوا۔ نیک نے خود اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری ہے اور اب اس کا نتیجہ بھگت رہا ہے۔ بنیادی غلطی نیک کی ہی تھی۔ جب میں نے کرنل داور کے روپ میں اس سے پہلی مرتبہ فون پر رابطہ کیا تو میں نے اس کے مطلب کی ڈیلی ڈالی باتیں کی، جن کے نتیجے میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں ایس ٹی ایف سے ٹوٹ کر اس کے جال میں پھنس رہا تھا۔ اسی جوش میں اس نے مجھے کوبرا تک رسائی کا طریقہ کار بھی بتا دیا، جس میں کلیدی کردار ہوٹل کے مینیجر کا تھا۔ اس نے مینیجر کا نام نہیں لیا تھا، لیکن عہدے کی بنا پر ارجن کمار تک پہنچنا مشکل نہیں تھا۔ اس کی بولی بولتے بولتے جب میں نے اچانک کلا بازی کھائی تو وہ سٹپٹا گیا، مگر تیر اس کی کمان سے نکل چکا تھا۔ میرے ہوٹل پہنچنے سے پہلے اس نے ارجن کو اس کے دفتر میں مروا دیا۔ نک اتنی تیزی سے وہ کام نہیں کر سکتا تھا۔ اس قتل میں کوبرا کے ذریعے کسی تیسرے قاتل کو استعمال کیا گیا تھا۔ سب کچھ اس قدر الجھا ہوا تھا کہ کوبرا کو ہوٹل سے بھاگنا پڑا اور پھر ان لوگوں کے لیے حالات مخدوش سے مخدوش تر ہوتے چلے گئے۔ شاید نک اور شوبراج کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا تھا کہ حالات بہت تیزی کے ساتھ ان کی گرفت سے نکلتے چلے جائیں گے۔ یہ ہر بات ان کے خفیہ ریکارڈ پر اور دوسرے متعلقہ لوگوں کے علم میں آتی رہی۔ آخری نتیجہ یہ سامنے آیا تھا کہ دونوں بلیک کیٹس کسی کامیابی کے بغیر دھر لیے گئے تھے اور شوبراج کو بھی کوبرا اور حشمت کی حیثیت سے شناخت کر لیا گیا تھا۔ نیک اس سارے بگاڑ کا ذمہ دار تھا۔ اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اس کے خلاف ابتدائی کارروائی ضرور ہوگی جو کم از کم اس کے تبادلے پر منتج ہوتی۔ وہ اپنے خلاف ایسے کسی اقدام سے پہلے اپنے بڑوں کی نظروں میں سرخ روئی حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ اس کی بہت بڑی کامیابی ہوتی کہ وہ ایس ٹی ایف کے کرنل داور کو اپنی قومی ایجنسی کی خدمات کے لیے خریدنے میں کامیاب ہو جاتا۔ آخری گفتگو میں اس نے اپنے اس مقصد کے حصول کے لیے سار دھڑ کی بازی لگا دی تھی۔ یہ اس کی کوششوں کی انتہا تھی کہ اس نے مجھے کوبرا کا جانشین بننے کا خواب تک دکھا دیا تھا۔ نک کی ناکامی کا سب سے بڑا اور عبرتناک پہلو یہ تھا کہ شوبراج کی عزت اور ساکھ داؤ پر لگ چکی تھی۔ میں نے اسے اپنے اصل روپ میں فون کر کے اس سنگین حقیقت سے آگاہ کیا تھا کہ میری کوشش یہ تھی کہ شوبراج کو بے خبر رکھ کر اچانک رنگے ہاتھوں دبوچ لیا جائے، لیکن اس نے اول خان کے قتل کا اندیا دے کر مجھے لب کشائی پر مجبور کر دیا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ مجھ سے فون پر بات کرتے ہی شوبراج نے نیک یا ٹام سے رابطہ کر کے اسے نئے خطرے سے آگاہ کر دیا ہوگا۔ سفید پوش مجرم جب تک جرائم کی دلدل میں اپنی کامیابیوں کا سفر جاری رکھتے ہیں، یہ بھولے رہتے ہیں کہ جب معاشرے میں ان کے مداحوں، دوستوں اور رشتہ داروں کو اچانک ان کے سیاہ کرتوتوں کی خبر ملے گی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ عزت، احترام، رتبہ اور سب کچھ پل بھر میں خاک میں مل جائے گا۔ لوگ ان پر تھوکیں گے، ان سے نفرت کریں گے اور ان کو پھانسی کے پھندے تک نہیں تو لمبی قید کی کال کوٹڑی تک ضرور پہنچا دیا جائے گا۔ شوبراج نے اول خان کے قتل کا ارادہ ظاہر کر کے خود کو عارضی طور پر بچا لیا تھا۔ اول خان کی زندگی بچانے کے لیے مجھے اس کو بتانا پڑا تھا کہ اگر اول خان کو کوئی ذک پہنچی تو میں اس کی مجرمانہ شناخت کی تشہیر کر کے اسے کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ شوبراج کے لیے وہ جھٹکا ناقابل برداشت تھا۔ مجھے شبہ ہو رہا تھا کہ شاید اس نے خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ وہ نہ جانے کب سے غیر ملکی ایجنسیوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس نے اتنا کچھ کما لیا تھا کہ اپنی جمع پونجی کے سہارے اپنی باقی ماندہ عمر عیش و عشرت کے ساتھ گزار سکتا تھا۔ نک کے پاکستان سے تبادلے کے ساتھ کوبرا کی مسند بھی خالی ہوتی نظر آ رہی تھی۔ نک پاکستان سے نکلنے کے بعد شاید محفوظ ہو جاتا، لیکن شوبراج کے لیے ہمارے ہاتھوں سے بچنا مشکل تھا۔ دیکھنا یہ تھا کہ اس کا اثر و رسوخ کب تک
اس کے کام آتا ہے۔ اول خان کو اپنے دفتر میں کچھ ضروری کام تھے، پھر اسے گوپال کی تحویل کے لیے جلال کے آدمیوں کا انتظار بھی کرنا تھا۔ وہ وہیں رکا رہا، میں واپس روانہ ہو گیا۔ میں گھر پہنچا تو وہاں ویرا اور سلطان شاہ کا راج تھا۔ غزالہ گھر پر نہیں تھی۔ میں نے دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کی غیر حاضری کو محسوس کر لیا تھا۔ وہ گھر پر موجود ہوتی تھی تو میرے استقبال کے لیے سب سے پہلے دروازے پر آتی تھی۔ کیا بات ہے، گردن اچکا کر ادھر ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ ویرا نے میرے تجسس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ غزالہ کہیں نظر نہیں آ رہی، کیا وہ سو رہی ہے؟ میں نے متجسس لہجے میں سوال کیا۔ آرام سے بیٹھو، وہ بھی آ جائے گی۔ آج وہ مجھے اور سلطان شاہ کو تخلیہ فراہم کر کے باہر گئی ہے۔ ویرا میرے شانے پر ہاتھ مار کر بے پرواہی سے بولی۔ میں جلد از جلد غزالہ کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا، لیکن میرا سامنا ویرا سے تھا۔ میں لگاتار غزالہ کی رٹ لگائے رکھتا تو اسے میرا مذاق اڑانے کا ایک نادر موقع ہاتھ آ جاتا۔ وہ ایسے ہر موقع کو نہایت بے رحمی سے استعمال کرنے کی عادی تھی۔ حیرت ہے کہ گھر میں صرف تم دونوں ہو اور فضا پھر بھی پرسکون ہے۔ میں نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہوئے بادل نخواستہ کہا، کوئی تیسرا نہ ہو تو ہم امن و آشتی سے رہتے ہیں۔ بھیڑ ہوتی ہے تو کوئی نہ کوئی بیج مالو بن کر ہمیں آپس میں لڑوا دیتا ہے۔ ویرا ہنستے ہوئے بولی، تمہارے آنے سے پہلے ہم بہت پیار و محبت کے ساتھ دنیا و جہان کی باتیں کر رہے تھے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ سلطان شاہ نے بلا تاخیر احتجاج کیا، ہم صرف باتیں کر رہے تھے، اس میں پیار اور محبت کا کوئی دخل نہیں تھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ میں نے اس بار سلطان شاہ سے پوچھا۔ میں غزالہ کے بارے میں فکر مند ہوں، یہ مجھے انگریزی فلموں کی بیہودہ کہانیاں سنا رہی تھی۔ سلطان شاہ نے منہ بنا کر سادگی سے کہا۔ غزالہ کی طرف سے تمہیں کیا فکر لاحق ہے؟ ویرا نے اس سے پوچھا۔ وہ اپنی مرضی سے سلمہ کے پاس گئی ہے، مل کر آ جائے گی۔ کون سلمہ؟ میں نے بے ساختہ سوال کیا اور ویرا کی تیبریوں پر بال پڑ گئے۔ اب پوچھو گے کہ کون ویرا؟ وہ تمہارے چہیتے جہانگیر کی بیوی ہے، اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ ویرا کی ادھوری اور غیر متعلقہ باتیں مجھے پریشان کر رہی تھیں۔ آج اس کے اندر سوئی ہوئی پرانی غزالہ جاگ اٹھی ہے، وہ سلمہ کی حفاظت کے لیے گئی ہے، ویرا نے طنز پیرائے میں بتایا۔ اسے وہاں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ عمارت کے نیچے ایس ٹی ایف کے 2 گارڈز پہلے سے موجود ہیں، میں نے کہا۔ ویرا ادھر ادھر کی باتیں بھی ہانکتی رہی، مگر ان دونوں سے خاصی صبر آزما گفتگو کے بعد مجھے اندازہ ہو گیا کہ غزالہ کیا سوچ رہی تھی۔ میرے اور اول خان کے چلے جانے کے بعد ان تینوں کے درمیان سیتا کی ذات موضوع سخن بنی رہی۔ یہ بات پہلے ہی سامنے آ چکی تھی کہ سیتا نے اپنے اغوا سے پہلے مجھے دیکھ لیا تھا، مگر وہ یہ نہیں جان سکی تھی کہ میں ہی ڈینی تھا۔ ہوٹل کی پارکنگ میں اس وقت میرے ساتھ ایس ٹی ایف کا سرور تھا، جس کا دیکھ لیا جانا غیر اہم تھا۔ اس کے علاوہ ہمارے 2 گھر اس کی نظروں میں آ چکے تھے۔ ہمارے گھر پر حفاظت کا ایسا فول پروف بندوبست تھا کہ سیتا وہاں سے بچ کر نہیں نکل سکتی تھی، لیکن جہانگیر کے گھر کا معاملہ مختلف تھا۔ وہ ایک کثیر المنزلہ عمارت کے فلیٹ میں رہائش پذیر تھا۔ سرویر کے روپ میں آنے والی لڑکی کے واقعے کے بعد عمارت میں یہ اصول نافذ ہو چکا تھا کہ متعلقہ اہل خانہ سے انٹرکام پر اجازت لیے بغیر کسی اجنبی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی وہاں ایس ٹی ایف کے 2 محافظ مامور کر دیے گئے تھے، جن میں ایک سیکیورٹی کاؤنٹر پر موجود رہتا تھا، دوسرے کی ڈیوٹی باہر ہوتی تھی۔ وہ انتظامات بہت معقول تھے۔ سیتا عمارت کے اندر گھسنے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ غزالہ کو شبہ تھا کہ سیتا اپنا اگلا قدم بہت تیزی سے اٹھائے گی۔ بلیک کیٹس نے میدان میں آتے ہی جس پھرتی کا مظاہرہ کیا تھا، اس کی روشنی میں سیتا سے کسی سستی کی توقع کرنا حماقت کے مترادف تھا۔ اس کے لیے جہانگیر کا گھر ایک بہتر اور سہل ٹارگٹ تھا۔ بلیک کیٹس نے جس اعتماد کے ساتھ ایک لڑکی کو ان کے گھر بھیجا تھا، اس سے ظاہر ہو گیا تھا کہ انہوں نے جہانگیر کے گھر کا سراغ لگانے کے ساتھ اس کے معمولات کا بھی پتہ چلا لیا تھا، اور شاید جہانگیر کے ساتھ ساتھ سلمہ کو بھی دیکھ لیا تھا۔ غزالہ جانتی تھی کہ گھر کا سودا سلب لانے کی ساری ذمہ داری سلمہ کے ساتھ تھی۔ جہانگیر بہت کم اپنے فلیٹ سے باہر نکلتا تھا، زیادہ تر گھر پر پڑا اینٹتا رہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ سلمہ اپنے معمول کے مطابق کسی کام سے باہر نکلی اور اس وقت سیتا باہر گھات میں ہوئی تو دنیا کی کوئی طاقت سلمہ کو اغوا ہونے سے نہیں بچا سکتی تھی۔
وہ خیال آتے ہی غزالہ نے سلمیٰ کو فون کیا اور اسے تاکید کی کہ وہ 1-2 روز کے لیے خود کو فلیٹ میں محدود کر لے، باہر نکلنے کی صورت میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا تھا۔ سلمیٰ سے اسے پتا چلا کہ وہ پچھلے روز بازار نہیں گئی تھی، گھر میں بنیادی ضرورت کی کئی اشیاء ختم ہو چکی تھیں، اس شام اس کا باہر نکلنا ناگزیر تھا۔ باہمی تبادلہ خیال کے بعد غزالہ قائل ہو گئی، اس نے سلمیٰ کو کسی کی آمد تک گھر میں رکنے کی تاکید کی تھی۔ غزالہ کی خواہش تھی کہ سلمیٰ کو بازار میں خریداری کروانے کا کام ویرا سر انجام دے لے، لیکن ویرا کو سلمیٰ ایک آنکھ پسند نہیں تھی۔ جہانگیر میں نوش تھا اور دل کھول کر اس کی تعریفیں کیا کرتا تھا۔ ویرا اسے بہت پسند کرتی تھی۔ اس نے 10 ناپسندیدہ تبصروں کے ساتھ غزالہ کی خواہش مسترد کر دی اور یوں غزالہ خود گھر سے نکل کھڑی ہوئی۔ وہ کاؤنٹر پر چند ثانیوں تک رکنے کے بعد اوپر پہنچی تو سلمیٰ اس کے استقبال کے لیے دروازے کھولے کھڑی تھی۔ میرے ساتھ سلمیٰ کی بے تکلفی کی وجہ سے غزالہ بھی اسے زیادہ پسند نہیں کرتی تھی، لیکن اس کی دانست میں وہ معاملہ اس کی ذاتی پسند یا ناپسند سے زیادہ سنگین تھا۔ وہ سلمیٰ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے اندر پہنچی تو جہانگیر شیپ بنا کر کرینے کے کپڑوں میں ملبوس تھا۔ آؤ بھابھی، آج تو کسی بہانے اس گھر کے نصیب جاگے ہیں کہ تم یہاں آئی ہو۔ ہمارا یار ڈینی کہاں ہے؟ اس نے اپنی جگہ سے احتراماً اٹھ کر کہا۔ ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی مصروف ہیں، میں مشکل سے وقت نکال کر آئی ہوں تاکہ سلمیٰ کے ساتھ ہم بازار تک جا سکوں۔ ارے تم تو کھڑی ہوئی ہو، بیٹھ جاؤ۔ وہ مسرت سے کھلا پڑ رہا تھا۔ اس نے سلمیٰ کی طرف دیکھا۔ کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جلدی سے ڈرنکس لے آؤ۔ میں ڈرنک نہیں کرتی۔ جہانگیر کا موڈ دیکھ کر غزالہ بکھلا گئی۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ مجھے معلوم ہے، میں سافٹ ڈرنکس کے لیے کہہ رہا تھا۔ جاؤ، تم ابھی تک کھڑی ہو۔ آخری فقرہ اس نے اپنی بیوی سے کہا تھا۔ غزالہ نے میرا ہاتھ سختی سے تھام لیا ہے۔ سلمیٰ نے بے بسی سے اپنا ہاتھ اٹھایا جو غزالہ کی گرفت میں تھا۔ میں جلدی میں ہوں، ڈینی کسی وقت گھر آ جائیں گے اور مجھے نہ پا کر پریشان ہوں گے۔ غزالہ نے جلدی سے وضاحت کی۔ بازار سے واپسی پر میں نیچے سے ہی لوٹ جاؤں گی، ہم دونوں فرصت میں پھر کبھی یہاں آئیں گے۔ مایوسی سے جہانگیر کا منہ لٹک گیا۔ پتہ نہیں تم دونوں کن چکروں میں پڑے رہتے ہو۔ ڈینی ہمیشہ وعدے کر کے ٹال دیتا ہے، ادھر نہیں آتا۔ اگر تم اتنی ہی مصروف تھیں تو مجھ سے فون پر کہہ دیتی، میں سلمیٰ کو بازار لے جاتا۔ ہاں، تم ایسے ہی سعادت مند ہو، سلمیٰ جلے کٹے لہجے میں بولی۔ پتہ نہیں تم میرے ساتھ باہر نکلنے میں کیوں شرماتے ہو؟ غزالہ کو فون پر وعدہ کر کے ٹال دیتے اور مجھے اکیلا باہر ہانک دیتے۔ اگر باہر واقعی کوئی خطرہ ہے تو تم نے یہاں آ کر بہت اچھا کیا۔ سلمیٰ ایک خالص خانہ دار عورت تھی، اس میں کسی خراب صورتحال سے نمٹنے کا ذرا بھی حوصلہ نہیں تھا۔ جہانگیر نے شرما حضوری میں پیشکش کی کہ اگر غزالہ کے پاس واقعی وقت کی کمی تھی تو وہ اس وقت واپس چلی جائے۔ جہانگیر اس کے سامنے خود سلمیٰ کو بازار لے جائے گا، مگر غزالہ نے مسکرا کر اسے ٹال دیا۔ وہ مجھ سے جہانگیر کی سستی اور کاہلی کے قصے سنتی رہتی تھی۔ اپنے شاندار ماضی کو شراب کی لاتعداد بوتلوں میں دفن کر کے وہ محض ایک نمائشی وجود بن کے رہ گیا تھا۔ ضرورت پڑنے پر اپنے کسی چست و چالاک حریف سے بھرپور مقابلہ کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ غزالہ کو ان باتوں کا پورا ادراک تھا۔ وہ وہاں تک پہنچ ہی گئی تھی تو ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر کوئی ناگہانی خطرہ مول نہیں لے سکتی تھی۔ اس کے لاشعور میں یہ احساس پوری شدت کے ساتھ پیوست تھا کہ وہ دونوں اپنے ماضی سے تائب ہو کر شرافت اور ایمانداری سے نئی زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مجھ سے گہری دوستی کی بنا پر جہانگیر آئے دن کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتا رہتا تھا۔ حادی یہ تھی کہ انہی خطرات کی وجہ سے سلمیٰ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو لاہور میں اپنے مائکے میں چھوڑا ہوا تھا۔ ہماری وجہ سے پیدا ہونے والی مشکلات میں ان دونوں کی بھرپور مدد کرنا ہمارا فرض تھا۔ وہ دونوں فلیٹ سے نکلیں اور پھر سلمیٰ کی کار میں بازار کی طرف نکل گئیں۔ بازار وہاں سے زیادہ دور نہیں تھا۔ ہلکی پھلکی خریداری کے لیے سلمیٰ ٹہلتی ہوئی وہاں جا نکلتی تھی۔ یہ تجویز
تجویز غزالہ کی تھی کہ جب تک خطرہ سر پر منڈلاتا رہے سلمیٰ کو پیدل نکلنے سے گریز کرنا چاہیے۔ فضا میں دھندل کا پھیلنے کے بعد وہ احتیاط زیادہ ضروری تھی۔ بارونق بازار کی کشادہ دکانوں میں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، پھر بھی غزالہ چاروں کھونٹ چوکس تھی۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ اسے کہیں سیتا کی جھلک نظر آ جائے تو وہ اسے لپک کر دبوچے اور بے بس کر کے گھر لے آئے، لیکن وہاں میدان صاف تھا۔ مختصر لیکن اہم خریداری کے بعد وہ دونوں واپس ہو لیں۔ سلمیٰ نے غزالہ کو باہر ہی گاڑی کے قریب اتار دیا۔ غزالہ دروازے کا قفل کھول کر اطمینان سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی، انجن سٹارٹ کیا اور سلمیٰ کی طرف ہاتھ لہرا کر آگے روانہ ہو گئی۔ غزالہ نے سروس روڈ سے مین روڈ پر آنے کے لیے گاڑی گھما کر روکی ہی تھی کہ اچانک عقب سے ایک دھیمی آواز آئی، میرے ہاتھ میں بری ہوئی گن ہے، تم نے میری ہدایت سے ذرا بھی انحراف کیا تو پل بھر میں اس کی 7 گولیاں تمہارے بدن میں اتار دوں گی۔ وہ نسوانی آواز سن کر غزالہ کے پورے وجود میں سنسنی کی لہریں سرایت کر گئیں اور اس خیال سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ سلمیٰ کو کسی ناگہانی آفت سے بچانے کے چکر میں وہ خود ایک بدترین عذاب سے دوچار ہو چکی تھی۔ تم کون ہو اور کیا چاہتی ہو؟ غزالہ کے ہونٹوں سے غیر ارادی طور پر سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، تمہاری دوست نہیں ہوں، گاڑی مین روڈ پر لے کر آگے سے واپس کلفٹن کی طرف گھما لو۔ پیچھے سے دوبارہ آواز آئی، اس خیال میں نہ رہنا کہ میں اب بھی تمہارے پچھلے پائیدان میں دبکی ہوئی ہوں اور مجھے راستہ نظر نہیں آئے گا، میں سیٹ پر آ چکی ہوں۔ غزالہ کی نظریں عقب نما آئینے کی طرف اٹھ گئیں۔ گرد و پیش کی روشنیوں کے انعکاس میں اس نے دیکھا کہ وہ بڑے بڑے پرکشش چہرے والی ایک جوان عورت تھی۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں خالی دھمکی دے رہی ہوں۔ عورت کے ان الفاظ کے ساتھ ہی غزالہ کے داہنے پہلو میں گن کی سخت نال چبھنے لگی۔ یہ اشاریہ 4 کی خوفناک گن ہے جو اتنے قریب سے تمہارے بدن کے چیتھڑے اڑا دے گی۔ غزالہ ابتدائی جھٹکے سے سنبھل چکی تھی۔ گھر سے نکلتے ہوئے اس کے ذہن کے کسی نہاں خانے میں یہ اندیشہ موجود تھا کہ سیتا کانت نے بہت زیادہ تیزی دکھائی تو اس کی وہ مہم خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ اس اندیشے کے پیش نظر وہ خالی ہاتھ نہیں نکلی تھی، اس کے شولڈر بیگ میں بھی بھرا ہوا ریوالور موجود تھا جو سیتا کی پہل کی وجہ سے کم از کم اس وقت نکارا تھا۔ غزالہ کو حیرت تھی کہ سیتا نے اسے کب دیکھ کر پہچان لیا تھا اور کیسے اس کی کار میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے ذہن میں کل بلانے والے اندیشوں کا محور سلمیٰ کی ذات رہی تھی۔ غزالہ نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ سیتا سلمیٰ کو نظر انداز کر کے براہ راست اس پر ہاتھ ڈال دے گی۔ ایک مقام پر ٹریفک قدرے کم تھا، سیتا بہت تیزی کے ساتھ پیچھے سے اچک کر غزالہ کے برابر والی سیٹ پر آ گئی۔ اس کے داہنے ہاتھ میں دبی ہوئی گن واقعی خوف آور تھی۔ وہ یقینی طور پر وہی گن رہی ہوگی جو سیتا نے گلاب خان کے بیٹے سربلند خان سے چھینی تھی۔ غزالہ کو معلوم تھا کہ وہ گلاب خان کے گھر سے کیسی بے سر و سامانی کے عالم میں فرار ہوئی تھی۔ حقیقت یہ تھی کہ وہ پچھلی شام سے مسلسل پریشان کن حالات کا سامنا کر رہی تھی۔ پہلے اسے ہوٹل کی پارکنگ سے اغوا کیا گیا، وہ کئی گھنٹوں تک ایس ٹی ایف کے ایک سیل میں قید رہی، لیکن اس کا حوصلہ برقرار رہا۔ وہ رات گئے وہاں سے بھاگ کر کسی نہ کسی طرح سربلند کے گھر پہنچی تو میں سلطان شاہ کے ساتھ وہاں پہنچ گیا۔ وہاں اس کے گھیر لیے جانے کے مکمل امکانات تھے، مگر وہ اپنی حاضر دماغی کے سبب وہاں سے بھی صاف بچ نکلی۔ 12 گھنٹوں سے بھی کم مدت میں وہ 2 مرتبہ فرار کی راہ اختیار کرنے کے محض چند گھنٹوں بعد اس کا مسلح ہو کر پوری تیاری کے ساتھ جہانگیر کے گھر کے قریب پہنچنا حیران کن تھا۔ غزالہ کا ذہن بہت تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ سیتا نے بلڈنگ میں داخل ہو کر کسی فرضی نام سے جہانگیر کے گھر پہنچنے کی کوشش کی ہوگی جو اوپر سے اجازت نہ ملنے کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکی۔ کاؤنٹر سے آنے والا فون جہانگیر اور سلمیٰ کے لیے اس قدر غیر اہم تھا کہ انہوں نے غزالہ سے اس کا ذکر تک نہیں کیا۔ سیتا باہر آ کر کوئی نیا داؤ آزمانے کی تدبیر سوچ رہی تھی کہ اچانک غزالہ وہاں پہنچ گئی۔ وہ ایک مرتبہ سلمیٰ کے ساتھ بازار تک گئی لیکن سیتا نے دونوں کو نہیں چھیڑا۔ واپسی پر اس نے تاک کر غزالہ کو اپنا نشانہ بنایا تھا۔ وہ پریشان تھی کہ سیتا نے اسے کیسے پہچان لیا۔ اس کا اپنا ریوالور بیگ میں بند تھا جبکہ سیتا کی گن کسی بھی لمحے شعلہ اگلنے کے لیے تیار تھی۔ اس وقت غزالہ کے لیے سیتا کی ہدایت کی تعمیل کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔
تھا، اسے زیر کرنے کی بس ایک ہی صورت تھی کہ غزالہ دیکھ بھال کر کہیں کوئی ایسا زوردار حادثہ کر ڈالے کہ سیتا اپنا توازن کھو بیٹھے اور غزالہ اس کے سنبھلنے سے پہلے اسے زیر کر کے اس کی گن چھین لے۔ رفتار معمول پر تھی، ذرا سا بھی حادثہ ہوا تو میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گی۔ سیتا اس کے بائیں گھٹنے پر گن کی نال سے ہلکی سی ضرب لگا کر گرائی۔ غزالہ کو خوف محسوس ہونے لگا، یوں لگا تھا جیسے سیتا نے اس کے ذہن کو پڑھ لیا ہو۔ اس وقت ڈینی کہاں ملے گا؟ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد سیتا کے اس ٹیڑھے سوال نے غزالہ کو بری طرح چونکا دیا۔ کون ڈینی؟ میں کسی ڈینی شینی کو نہیں جانتی۔ غزالہ نے حوصلے سے کام لے کر برہمی کا مظاہرہ کیا۔ سیتا کے ہونٹوں پر زہریلی مسکراہٹ تیرنے لگی اور وہ دھمکی امیز لہجے میں بولی، مجھ سے یہ اداکاری نہیں چلے گی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا نام غزالہ ہے اور تم ڈینی کی بیوی ہو۔ آج میرے ستارے اچھے تھے کہ تم مجھے نظر آ گئیں اور میں نے اپنا پہلا پروگرام منسوخ کر دیا۔ دیکھو تم کو کوئی سنگین غلط فہمی ہوئی ہے، میرا نام رخسانہ ہے۔ اس بار سیتا نے زور سے گن کی نال غزالہ کے گھٹنے پر ماری اور اس کی جان نکل گئی۔ سیتا کڑوے لہجے میں بولی، مجھ سے جھوٹ مت بولو، ویرانے میں پہنچنے کے بعد میں تمہارا جوڑ اسی طرح چٹکھا دوں گی۔ میں نے دہلی میں تمہیں بہت قریب سے دیکھا تھا، وہاں تم مظہر خان کی گرل فرینڈ بنی ہوئی تھی۔ یہ ہمیں بعد میں معلوم ہوا کہ مظہر ہی ڈینی تھا۔ یہ میری بدقسمتی تھی کہ میں اسے نہیں دیکھ سکی، لیکن تمہارا ایک ایک نقش میرے ذہن میں محفوظ ہے۔ غزالہ کا دم خم جاتا رہا۔ اگر سیتا اسے دہلی میں دیکھ چکی تھی تو اسے دھوکہ دینا مشکل تھا۔ بولو، اس بار سیتا نے بے رحمی سے غزالہ کی پسلیوں میں نال چبائی تھی۔ تم غزالہ ہو یا نہیں مجھے یاد نہیں کہ میں نے دہلی میں کہیں تمہیں دیکھا ہو۔ غزالہ نے براہ راست اعتراف کرنے میں سبکی محسوس کرتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ آباد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔